بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی بڑی پکچر کو سمجھنے کے لیے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 2 کلرز نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ اوپر آپ کو بلیک کلر نظر آ رہا ہے۔ یہ 40 ایئرز میں جب رسول اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، غار حرا میں ان کو فرسٹ وحی ملی، اور اس میں اس وقت سے لے کر ان کی زندگی کے 13 سال ہجرت سے پہلے اس کو یہاں پر بلیک ایریا میں کور کیا گیا ہے۔ 13 سالوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لائٹ کلر سے ڈارک ہوتا جا رہا ہے، اور ایونچولی یہاں پر بہت ڈارک ہو گیا۔ سو اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان 13 سالوں کی ڈویژن کریں، 3 پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کریں ہم، اور ان کے اندر اب جو تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں، جو اگریشن، جو غصہ، جو لوگوں کے رویوں کے اندر مزید شدت آتی جا رہی ہے، اسی کے مطابق ہی الحمدللہ پھر ہم قرآن میں انسٹرکشنز بھی دیکھتے ہیں، اور اسی کے متعلق ہم بات بھی دیکھتے ہیں۔ اسی کے متعلق گائیڈنس پھر اسی کی طرح سے اترتی رہی۔ پہلے 3 سالوں میں کیونکہ انہی لوگوں کے ساتھ قرآن کی دعوت تھی، اور ان کو پڑھانا تھا یا ان کو بتانا تھا، ان کا ہی تزکیہ نفس ہو رہا تھا جو اپنی مرضی سے آ رہے تھے، اور یہ اوپنلی انویٹیشن ابھی نہیں دیا گیا تھا۔ لوگوں کو اگر پتہ بھی چلا تو لوگوں نے اس کو ہنسی میں اڑا دیا، مذاق اڑایا گیا حقارت سے کہ یہ چند لوگ ہیں اور مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ آپس میں جو کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد خود ہی بھول جائیں گے۔ کسی نے بھی کوئی اتنا خاص نوٹس نہیں لیا، لیکن جیسے ہی یہ بات بتائی گئی، اوپنلی انویٹیشن دی گئی، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ باقیوں کو بھی بلائیں، تو جب باقیوں کو بلایا، اکٹھا کیا اپنے ریلیٹیوز کو سب سے پہلے، تو ریلیٹیوز نے مذاق اڑایا اپنے فیملی میں۔ ابو لہب نے اپنے رشتہ داروں کا ساتھ چھوڑ دینا بھی ایک بہت بڑی تکلیف ہے۔ یہ جو جتنی بھی آپ یہاں پر لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ سب لوگوں کا ان کی طرف بیہیویئر تھا، اور لوگوں کی باتیں بہت بری لگتی ہیں، رائٹ؟ نبیوں کو بھی بری لگتی تھیں، بشر تھے وہ لوگ ان پر غصہ بھی کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ شدت اختیار کرتا گیا۔ آپ کلر کے اندر بھی چینج دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 4th پروفٹ ہوڈ میں، 4تھے نبوت کے سال میں نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، مار پیٹ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ جو غریب طبقے تھے، بلال ابن رباح، خباب ابن ارت، ان کے ساتھ تشدد شروع ہو گیا۔ جن لوگوں نے پتہ چل گیا کہ اب انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں، اب ان کو تانے ملنے شروع ہو گئے۔ جو ایلیٹ کلاس سے تھے، قریشیز تھے، ان کو مارا تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن شروع میں ان کو تانے دیے گئے، اور ان کو بڑے الزامات برداشت کرنے پڑے۔ اور اس کے بعد جب آہستہ آہستہ یہ تکلیفیں بہت بڑھ گئیں، تو پھر ہجرت حبشہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی کے لوگوں نے بھی ہجرت کی، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ نے اور ان کی بیٹی نے رسول اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی دوری کا دکھ بھی برداشت کیا۔ لین دین بند کر دی گیا، کاروبار بند کر دی گئے، شادیاں بند کر دی گئیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی انگیجمنٹس تھیں یا ایسے تھا وہ بھی توڑ دیا گیا، ڈیورسز دے دی گئیں۔ مخالفت اس قدر زیادہ تھی، رسول اللہ علیہ وسلم کو اتنا بہترین جانتے تھے، ان کے ہاتھوں میں پلے بڑے تھے، اور پہلے ان کو کس طرح سے عزت اور رسپیکٹ اور آنر دیا کرتے تھے، اور اب ان کو جھوٹا کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، ان کو شاعر کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ من گھڑت ہے، اپنے پاس سے بناتے ہیں، اور پھر ایونچولی ان کے ابو طالب، ان کے چچا کو بھی جب کہا کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑیں، جس پر انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، تو ان کو بھی، ان سب مسلمانوں کو شعب ابی طالب بوائیکاٹ کر دیا گیا ان کے ساتھ۔ اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے گھر میں بہت بڑے 2 سہارے چھوٹے۔ عام الحزن، جس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کی فوتگی ہوتی ہے، وہ فوت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب یہ 2 بڑے سہارے، دنیاوی سہارے چھنتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم بہت ہی ایک حزن اور تکلیف کے عالم میں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے گفٹ کے طور پر، تسلی کے طور پر، حوصلہ بڑھانے کے لیے آسمانوں کی سیر کروائی، معراج پر لے گئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شدت اور بڑھ گئی۔ واپس آئے، لوگوں کو کہا کہ میں تو کہاں سے پھر کر آیا ہوں، اور اللہ سبحانہ نے مجھے پھر آسمانوں پر بلایا، اور اتنی سی دیر میں تو سب نے کتنا مذاق اڑایا۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا بہت مشکل تھا۔ ابو لہب یہاں پر اب چیفٹن آف مکہ بن چکے تھے،
کیونکہ ابو طالب تو نہیں تھے اور انہوں نے ان کو پروٹیکشن دینے سے منع کر دیا تھا. سو اب یہ اپنے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے. طائف گئے, وہاں سے بہت لوگوں نے برا سلوک کیا, انہوں نے رہنا درکنار بہت برا سلوک کیا, ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. پھر خزرج سے پہلی ملاقات حج کے موقع پر, اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا. سو عقبہ ایک وادی, ایک پہاڑی کا نام ہے جہاں پر وہ یہ ٹرائبس اپنے اپنے خیمے لگا کے سب اکٹھے ہوتے تھے, رائٹ. سو یہ خزرج کے پاس تو ٹرائب بھی کوئی اس ٹرائب کے پاس کوئی ٹینٹ بھی نہیں تھا, یعنی ایک غریب ٹرائب تھا یہ. اس کے کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے تھے اور ان سے ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرنے گئے اور ان کو اسلام کے بارے میں بتایا, اپنے رسول ہونے کے بارے میں بتایا, انہوں نے ان کی بات دلچسپی لی اور سنی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہود کے ساتھ رہتے تھے اور ان کو اس بات کا پتہ تھا, اور انہوں نے ان کی بات سنی اور انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا. خزرج ایسے لوگ تھے کہ جانتے بھی نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خزرج کوئی قبیلے کا نام ہے, یعنی اتنے غریب اور اتنے اننون لوگ تھے. بڑے بڑے قبیلوں کے پاس بھی گئے تھے لیکن کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم نہیں کہا. اس طرح سے نیکسٹ ایئر جب یہی لوگ آتے ہیں تو پھر یہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لاتے ہیں اور عقبہ اولا فرسٹ کانٹریکٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ نیکسٹ ایئر بھی یہ لوگ آتے ہیں, چند کچھ عورتیں بھی شامل تھیں اور تعداد بہت زیادہ تھی اس بار. اور اس بار سیکنڈ پلیج لے لیا گیا, اور پھر اب آہستہ آہستہ لوگوں نے, مسلمانوں نے وہاں پر ہجرت کرنا شروع کر دی. مصعب بن عمیر پہلے چلے گئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر ایز این اپوائنٹڈ ٹیچر کے طور پہ بھی بھیجا تھا, جس کے نتیجے میں بہت ساری کنورژنس پہلے ہی ہو چکی تھی. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا خود حکم نہیں آیا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ لوگ رہنے نہیں دے رہے تھے, ان کو پہلے بھی نکال چکے تھے. اور جب وہ آئے وہاں پر ٹیمپریری طور پر رہنے کے لیے, تو اب ان کو قتل کرنے کی تیاری مکمل کر چکے تھے یہ لوگ. ڈفرینٹ ٹرائبس کو اکٹھا کر کے یہ ساری کانسپریسی, یہ سارے پلاننگ انہوں نے پلاٹ بنایا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی ٹائم پر ہجرت کا حکم دیا, اپنی مدد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دیا. اور فائنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ پہنچ جاتے ہیں. alright, سو مدینہ جب اب یہاں پر مشرکین کے ساتھ 13 سال ایک بڑی جہاد کی انہوں نے, صبر کے ساتھ, صبر سے ہی جوہد تھی ان کی. یہ اسٹرگل, بڑا جہاد, اپنی ذات کے ساتھ جہاد تھا. یہ ڈرپوک تو نہیں تھے کہ اپنے ڈیفینس میں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, کسی کو مار نہیں سکتے تھے, لیکن ان کو حکم نہیں تھا کہ آپ نے ان کو ابھی کچھ نہیں کہنا, میرے فیصلے کا انتظار کریں. سو جب یہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں, سو مدینہ میں کیونکہ اب لوگ بدل جاتے ہیں, اب تو مشرک لوگ نہیں تھے, اب تو اہل کتاب بہت زیادہ تھے, اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے لیڈر وہاں پر مان لیا گیا تھا. سو اب ان کو ایک اسلامک اسٹیٹ ڈیولپ کرنی تھی, اور اس کے لیے ان کو سیٹ رولز چاہیے تھے. رولز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن رولز جو ملے, شریعت کمانڈمنٹس آتی ہے. اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ اب حکم تو پہلے یہیں پر مل گیا تھا کہ اب آپ ان سے, جنہوں نے آپ کو تنگ کیا ہے, ظلم کیا ہے, تو ان کے ساتھ اب لڑیں آپ. لیکن یہاں پر حکم آتا ہے کہ اب لڑائی ان کے ساتھ کرنی ہے, اور ان کے ساتھ صرف مشرکین کے ساتھ, صرف انہوں نے جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے, یعنی کسی اور ٹرائب کے ساتھ نہیں ابھی آپ لڑ سکتے. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی فتح جو بدر کی ملی یہاں پر. اور اس کے بعد پھر شروع میں جتنے بھی اب قرآن نازل ہو رہا ہے اس میں شریعت ہے. سو شروع میں نازل ہونے والی 2nd ہجری میں, 3rd ہجری میں سورہ المائدہ, سورہ النساء, یہ احکامات, اس میں میجر جو سینٹرل سبجیکٹ ہے وہ شریعت ہے, اور اہل کتاب سے خطاب بھی ہے, کیونکہ انڈائریکٹلی اب ان لوگوں کو یہ والی احکامات اور دعوت دینی تھی. اس کے بعد احد کی جنگ بھی ساتھ میں ہوئی. احد کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ, یہ 3 قبیلے جو تھے, یہودی قبیلے, یہ تینوں کے تینوں ہی منافق تھے. انہوں نے اپنے کانٹریکٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کانسٹیٹیوشن جو چارٹر آف مدینہ تھا اس میں کیا تھا, انہوں نے اپنی عہد کو توڑا تھا, اور اس عہد میں یہ تھا کہ جو غداری کرے گا اس کے ساتھ ہی ہوگا. اور انہیں جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام کیے تھے, ان کو ٹائم بھی دیا, لیکن بنو نذیر کو بھی ایکسپیل کر دیا تھا, بنو قینقاع کو بھی. یہ خیبر میں جا کے رہنا شروع ہو گئے تھے, جس کو بعد میں فتح کر لیا گیا تھا. بنو قریظہ کے لیڈرز کو مار دیا گیا تھا, اور یہ خندق کے بعد واقعہ پھر پیش آیا تھا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کے لیے خواب آتی ہے, جاتے ہیں, لیکن وہ اندر نہیں جانے دیتے, مکہ والے وہیں پر باہر رک جاتے ہیں. تو حدیبیہ کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے
صلح حدیبیہ جو کہ شروع میں لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی ناکامی ہے، لیکن حقیقت سے جب رب پردہ اٹھاتا ہے تو اصل میں وہی کامیابی ہوتی ہے، اور خیبر کو فتح کر لیا گیا، پھر فتح مکہ ہوئی، پھر حنین بھی، اور اس طرح سے طائف، اور فائنلی تبوک 9 ہجری، اور یہاں پر حج 10 ہجری. اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلسل جوہد، مسلسل پریشانیاں، مسلسل بڑے بڑے چیلنجز، لوگوں کی طرف سے ڈفرینٹ مخالفت بڑھتی ہوئی دیکھتے جا رہے ہیں ہم. کبھی مخالفت بہت اوپن تھی اور کبھی مخالفت پیچھے تھی، لیکن ہر طرح کا مقابلہ کیا گیا. جنگیں کبھی بھی نہیں لڑی تھیں انہوں نے اپنے مکی ٹائم پیریڈ میں. 53 ایئرس کی عمر میں انہوں نے اپنی جنگیں لڑنا شروع کی ایز اے ملٹری کمانڈر، ایز اے پولیٹیکل لیڈر، ایز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. انہوں نے وہ ساری ذمہ داریاں سنبھالی جو انہوں نے اس سے پہلے نہیں کی تھیں. تو انہوں نے کتنا، اور ساتھ ساتھ قرآن کی ریولیشن، قرآن سے وہ تعلق، قرآن سے وہ سفر بھی قرآن کا جاری تھا. قرآن کی رسی کو وہ مضبوط سہارا جو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہر سٹیپ پر کامیابی دیتے دیتے فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلوں کا سلسلہ جو کتنی درجات یا سیڑھیوں پہ سمجھیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ مشکلات ہیں، فائنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہاتھ پکڑ کر کامیابی تک پہنچا دیا. سو یہ لائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رول ماڈل کی لائف ہمارے لیے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا اور ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے کہ جو بھی اس راستے پر چلتا ہے، نبی سے لے کر عام مومن تک، عام انسان، وہ اس راستے پر آزمایا جائے گا. اور آزمائش تو شرط ہے، لیکن ساتھ ہی مدد کا بھی پورا پرومس ہے، مدد بھی ضرور آئے گی. سو انسان اپنی صلاحیت پر غور نہ کرے، کسی چیز پر مت دیکھے. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گیون کی طرف سے ساری چیزیں ہیں. انسان اپنا اختیار جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پوری آزادی دیتے ہیں. سو آج ہمارے پاس وقت ہے ہم قرآن کے ساتھ صحیح تعلق بنائیں. اور کچھ چیزیں ہمیں مشکل لگتی ہیں، لیکن گریجولی پڑھنے سے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آسان کرتے ہیں. سو یہ مین کچھ پوائنٹس ہیں جس کو ہم سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، مکی لائف ایز اے پروفٹ اور مدنی لائف ایز اے پروفٹ ہجرت کے بعد. اس پوائنٹ کو اگر ہم دیکھ لیں، اور یہ دونوں پوائنٹس 13 سال اور پھر 10 سال، اس میں انہوں نے کس طرح سے صبر کا، 2 چیزوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، صبر اور دعا، اور اپنا کام. تیسرا صبر، دعا اور اپنے کام پر نظر رکھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی